بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی ہماری یہ نشست جو ہے نشست نمبر 45 ہے۔ آج کی نشست میں ہم 99 قواعد میں سے قاعدہ نمبر 30 پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 30 اور چونکہ مختصر ہے تو اس قاعدے کے بعد انشاءاللہ قاعدہ نمبر 31 کو بھی اسی نشست کے اندر کوشش کریں گے کہ مکمل کر لیں۔ قاعدہ نمبر 30 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ الضرر یدفع بقدر الامکان، کہ ضرر کو بقدر امکان دور کیا جائے گا، ضرر کو بقدر امکان دور کیا جائے گا۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ دو تعبیرات ملتی ہے کہ دفع الضرر واجب بحسب الامکان، یہ تقریباً وہی مفہوم ہے، اور الضرر مدفوع بقدر الامکان، یہ بھی تقریباً اسی مفہوم کا قاعدہ ہے۔ مفہوم اس قاعدے کا واضح ہے کہ شریعت میں لوگوں کو لاحق ہونے والے ضرر اور تکلیف کو دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ضرر کو دور کرنے کے لیے شریعت نے پھر مختلف طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا ہے کہ جو ضرر ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے۔ اگر ضرر کو بالکل ختم کرنا ممکن نہ ہو تو جتنا ممکن ہو ضرر کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے کہ اس قاعدے کے اندر ہے۔ یا تو بعینی ہی اسی ضرر کو زائل کیا جائے، ضرر کو زائل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے بدلے میں اس آدمی کو کوئی متبادل چیز دے دی جائے تاکہ اس کا ضرر دور ہو جائے۔ آپ آگے تفریحات کے اندر مثالیں پڑھیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ شریعت نے انسان سے ضرر اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی ہیں، اور مختلف سٹیجز میں وہ کوششیں ہیں کہ کبھی تو بالکلیہ اس ضرر کو دور کیا جاتا ہے، کبھی اس ضرر کو دور کرنا ممکن نہیں ہوتا تو اس کے بدلے شریعت کوئی اور متبادل راستہ اختیار کر کے اس ضرر کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو بہرحال تفریحات کے اندر اور مثالوں کے اندر اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تفریحات یا مثالوں میں 3 مثالیں ذہن میں رکھ لیجیے کہ قاتل کو معاف کرنے کی صورت، یعنی اگر ایک شخص نے دوسرے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو ایسی صورت میں قاتل کے اوپر قصاص لازم ہوتا ہے، لیکن مقتول کے جو اولیاء ہے اس میں سے کسی ایک نے قاتل کو معاف کر دیا۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ قاتل بالکل معاف ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے، یا ہم یہ کہیں کہ نہیں قاتل معاف نہیں ہے، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ دونوں صورتوں میں تکلیف ہے، کیونکہ اگر قاتل کو بالکل ہی معاف کریں گے تو جو مقتول کے دیگر ورثاء ہے جنہوں نے قاتل کو معاف نہیں کیا ان کو تکلیف ہوگی، انہوں نے تو معاف نہیں کیا۔ اور اگر قاتل کو اب بھی قصاص کا حکم لگائیں گے تو قاتل کو ضرر ہے، کیونکہ ایک وارث نے تو اس کو معاف کیا تھا۔ تو اس لیے شریعت نے پھر اس صورتحال میں یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ اب قاتل سے قصاص تو نہیں لیا جا سکتا، اس لیے بقیہ اولیاء کو لاحق ہونے والے ضرر کو بقدر امکان دور کیا جائے گا، وہ یہ کہ قاتل سے قصاص دیت لی جائے گی۔ تو یہ شریعت نے پھر اس طرح ایک متبادل راستہ اختیار کیا۔ اس طرح غصب کی صورت بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر ایک آدمی نے آپ سے کوئی چیز غصب کر لی تو شریعت وہاں 3 طرح کا حکم دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ شریعت کہے گی کہ اگر وہ چیز اس کے پاس موجود ہے تو وہی چیز واپس کرے تاکہ ضرر بالکل ختم ہو جائے۔ اگر وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ ختم کر چکا ہے، کھا چکا ہے، تو وہ چیز اگر مثلی ہے تو اس کی مثل بازار سے لا کر آپ کو دے دے۔ مثال کے طور پر گندم ہے، اس نے کھا لی تو اب اسی طرح کی گندم بالکل مثلی چیز آپ کو لا کر دے گا تو بھی ضرر دور ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس چیز کی مثل موجود ہی نہیں ہے تو اس صورت میں پھر اس کی قیمت، بازاری قیمت آپ کو دے گا۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے شریعت جو ہے ضرر دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح چور یا حملہ آور سے دفاع، اگر ایک آدمی آپ پر حملہ کرے یا چوری کرنے کے لیے آ جائے گھر کے اندر تو وہاں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس سے جتنا ممکن ہو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ تھپڑ سے ممکن ہو، دھمکی سے ممکن ہو تو اس سے بچاؤ کیا جائے، اس سے ممکن نہ ہو اسلحہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی استعمال کرے، جتنا ممکن ہو اس سے دور کرنا۔ اگر اس دفاع کے اندر سامنے والے کی جان بھی چلی جائے اس چور کی یا حملہ آور کی تو بھی شریعت نے گنجائش دی ہے کہ اس صورت میں انسان کو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنی دفاع کے اندر ایسے کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ اگر وہ دھمکی یا تھپڑ وغیرہ سے دفاع ممکن ہے تو وہی تک محدود رکھے اور فوراً جان کے در پہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ قاعدہ نمبر 30 کی مختصر سی وضاحت تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم قاعدہ نمبر 31 دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 31 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ الحاجۃ تنزل منزل الضرورہ عامۃ کانت او خاصۃ، کہ حاجت جو ہے وہ ضرورت کی جگہ پا لیتی ہے، خواہ وہ حاجت عام ہو یا خاص ہو۔ الحاجت تنزل منزل الضرورہ، کہ حاجت جو ہے وہ ضرورت کی جگہ آ جاتی ہے، اس کی جگہ پا لیتی ہے، خواہ وہ حاجت عام ہو یا خاص ہو۔ یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے
اس قاعدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس قاعدے کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے اور وہ ضرورت اور حاجت کو ایک ہی درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ضرورت اور حاجت میں بہت بڑا فرق ہے، اور ضرورت کی بنیاد پر بہت ساری حرام چیزیں شریعت نے جائز قرار دی ہے، لیکن حاجت کی بنیاد پر شریعت نے ممنوع چیزیں حلال نہیں کی۔ تو اس لیے اس قاعدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے حاجت جو ہے وہ ضرورت کی جگہ آ جاتی ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا عنوان تو دیگر تعبیرات کا ہے کہ یہ قاعدہ ان تعبیرات کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا کہ الحاجت العامہ تنزل منزل الضرورت الخاصہ، یہ اسی قاعدے کو بہت زیادہ علماء نے اختیار کیا ہے۔ جو قاعدہ اصل قاعدہ ہے الحاجت تنزل منزل ضرورت عامۃ و خاصۃ، چونکہ اس سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے علماء نے اس کے بجائے یہ والی تعبیر زیادہ اختیار کی ہے، جیسے شیخ مصطفیٰ الزرقاء اور دیگر حضرات نے، انہوں نے کہا کہ بھی حاجت عامہ جو ہے وہ ضرورت خاصہ کی جگہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر بعض علماء نے یہ ان الفاظ کے ساتھ تعبیر نمبر 2 ہے الحاجت تنزل منزل ضرورت فی اباحۃ المحظور، کہ ممنوع چیز کو مباح کرنے میں حاجت جو ہے وہ ضرورت کی جگہ آ جاتی ہے۔ یہ وہ تعبیر ہے جو غلط فہمی کی وجہ سے بعض علماء نے لکھی ہے، لیکن یہ تعبیر درست نہیں ہے، اگرچہ بعض کتابوں میں یہ تعبیر ملتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تعبیر اس قاعدے کی غلط تعبیر ہے اور یہ درست تعبیر نہیں ہے، اسی کی وجہ سے بہت ساری شرعی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الفاظ کی وضاحت۔ الفاظ کی وضاحت میں ضرورت اور حاجت ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ضرورت کے بارے میں، کہ ضرورت کا مطلب ہوتا ہے انسان کی ایسی حالت جس میں انسان کے جان کے چلے جانے کا خوف ہو یا انسان کے کسی عضو کے خراب ہو جانے اور تلف ہو جانے کا خوف ہو، اس کو کہتے ہیں ضرورت، اور اس کی بنیاد پر بہت ساری ممنوع چیزوں کو شریعت نے حلال کیا ہے۔ حاجت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حالت کہ جس میں انسان کو تنگی اور تکلیف لاحق ہوتی ہو اگر انسان وہ کام نہ کرے، تو اس کی بنیاد پر شریعت نے ممنوع اور حرام چیزوں کو تو حلال نہیں کیا، البتہ بعض چیزوں میں خود شریعت نے رخصتیں دی ہے، جیسے نماز قصر کی نماز سفر میں روزہ چھوڑنا، یا اسی طرح وضو کے بجائے تیمم وغیرہ، تو وہ چیزیں حاجات کے اندر آتی ہے کہ شریعت نے حاجت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ الفاظ حاجت کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے حاجت عامہ اور ایک ہے حاجت خاصہ۔ تو حاجت عامہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی ضرورت اور حاجت تمام یا اکثر لوگوں کو ہو، اور حاجت خاصہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی ضرورت بعض لوگوں کو ہو، ایک جماعت کو ہو یا کسی ایک شہر والے کو ہو یا ایک پیشہ والے لوگوں کو ہو۔ حاجت خاصہ کا مطلب یہاں کسی ایک متعین فرد کی حاجت مراد نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ حاجت خاصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک متعین گروہ کسی خاص شہر کے لوگوں کو حاجت ہو یا کسی خاص جماعت کے لوگوں کو حاجت ہو، تو اس کو کہتے ہیں حاجت خاصہ۔ اب ہم قاعدے کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اس قاعدے کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ احکام کی تبدیلی اور سہولت و آسانی کا پیدا ہونا، یعنی احکام کے اندر جو سہولت اور آسانی پیدا ہوتی ہے وہ صرف ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حاجت کی وجہ سے بھی سہولت اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس قاعدے کا ظاہری مفہوم کا یہ ہے کہ جس طرح ضرورت کی بنیاد پر شریعت کی طرف سے بہت ساری رخصتیں مل جاتی ہے اور بہت ساری حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے، اسی طرح حاجت کا بھی یہی حکم ہے، حاجت خواہ عام ہو یا خاص ہو، لیکن اس کی بنیاد پر بھی بہت ساری حرام چیزیں، ممنوع چیزیں مباح اور حلال ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے، لیکن یہ مفہوم غلط ہے، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا درست مفہوم یہ ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن یہ بھی آپ کو تب سمجھ آئے گا جب ہم بعد والی باتیں پڑھیں گے۔ بہرحال درست مفہوم فی الحال ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ درست مفہوم یہ ہے کہ شریعت نے جس طرح ضرورت کو مد نظر رکھا ہے، اسی طرح شریعت نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کرنے میں حاجت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ بس صرف اتنا مفہوم ہے کہ شریعت نے بہت سارے احکامات کو مشروع کرتے ہوئے، سہولتیں دیتے ہوئے ہماری حاجت کو بھی مد نظر رکھا ہے، جس طرح ضرورت کو مد نظر رکھا ہے۔ اتنا ہی مفہوم ہے اس قاعدے کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر جس طرح حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے حاجت کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، نہیں، وہ تو بہت الگ مفہوم ہے، وہ مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکامات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شریعت نے عام اور خاص حاجت کو بھی بہت سارے احکامات میں مد نظر رکھ کر ہمیں سہولتیں دی ہیں۔ بس صرف اتنا مفہوم ہے اس قاعدے کا۔ بہرحال یہ قاعدہ، اس مفہوم آپ کو مزید آگے واضح ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ضرورت اور حاجت کی تاثیر میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ قاعدے سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے بظاہر کہ ضرورت اور حاجت کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ضرورت کی وجہ سے جس طرح حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے، تو حاجت کی وجہ سے بھی حرام چیزیں جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، تو اس تاثیر میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ قاعدے میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں کی تاثیر یکساں ہے، لیکن نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ علماء نے بہت سارے فروق بیان کیے ہیں۔ ایک فرق تو یہ بیان کیا ہے کہ بھئی حاجت کی وجہ سے شریعت نے خود جن احکامات کو کی سہولتیں دی ہے وہ دائمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔
جیسے سفر میں قصر، سفر میں روزہ چھوڑنا، وضو کے بجائے تیمم بعض صورتوں میں، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ دائمی ہے۔ جبکہ ضرورت کی وجہ سے جو انسان کو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے وہ غیر دائمی ہوتی ہے، جیسے کہ بھوک کی حالت میں مرنے کا خوف ہو تو صرف اسی وقت آپ مردار کھا سکتے ہیں، تو یہ دائمی نہیں ہے کہ قیامت تک کھاتے رہو، بلکہ صرف اس خاص وقت تک کے لیے ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے عموم و خصوص کا، کہ ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیز جو ہے وہ مباح ہو جاتی ہے، خواہ وہ ضرورت خاص ہو یا عام ہو۔ یعنی ایک فرد کو ضرورت لاحق ہو گئی، اور ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اضطراری حالت، اس میں جان جانے کا خوف ہو یا اس طرف ہو جانے کا خوف ہو، یا جماعت کو وہ حالت پیش آئی، دونوں صورتوں میں اس کے لیے ممنوع چیزیں حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن حاجت، تو حاجت کی وجہ سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ حاجت کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ حاجت میں بھی خاص ایک فرد کی حاجت کا اعتبار نہیں ہے، ورنہ تو شریعت تو ایک کھلواڑ بن جائے گا، بلکہ حاجت کے اندر عام حاجت کا اعتبار ہے، اور قاعدے کے اندر بھی جس خاص کا ذکر ہے اس خاص سے بھی مراد اکثر لوگوں کو یا کسی خاص شہر کے لوگوں کو جو حاجت پیش آتی ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال تیسرا فرق ہے رخصت میں فرق، یعنی حاجت کی وجہ سے جو رخصت ملتی ہے اور ضرورت کی وجہ سے جو رخصت ملتی ہے ان میں بہت بڑا فرق ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ وہ یہ کہ ضرورت کی وجہ سے تو بہت ساری ممنوع چیزیں حلال ہو جاتی ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں اور شریعت کی نصوص سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت ساری حرام چیزیں ضرورت کی وجہ سے، جہاں انسان کی جان جانے کا خوف ہو یا انسان کے عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو تو وہاں ممنوع اور حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے بہت ساری، لیکن حاجت کی جو رخصت ہے وہ یہ نہیں ہے۔ حاجت کی رخصت کے لیے یا حاجت کی وجہ سے آپ کو جو سہولت حاصل ہوگی وہ اس کے لیے ذہن میں رکھے کہ ایک تو اس کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی، دوسرا حاجت اکیلے کافی نہیں ہے سہولت پیدا کرنے کے لیے، حاجت کی پشت پر کوئی نہ کوئی بیس اور بنیاد ہونا ضروری ہے، یا تو نص ہوگی وہاں پر، جیسے اجارہ جائز ہے، سلم جائز ہے، وہ ساری حاجت کی وجہ سے جائز ہے لیکن اس کے پیچھے نصوص موجود ہے۔ تو ایک تو یہ حاجت کے ساتھ نصوص بھی ہو، یا حاجت کے ساتھ ساتھ تعامل بھی ہو، جیسے استثناء کو حلال قرار دیا، کیوں حاجت ہے اور حاجت کے ساتھ تعامل بھی ہے، یا حاجت کے ساتھ ساتھ قیاس موجود ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی نہ کوئی بیس موجود ہوگی تب حاجت کی وجہ سے سہولت ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ جبکہ ضرورت کے لیے ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے لیے قرآن سے بنیادی اصول معلوم ہو چکا ہے، اب اس کے لیے اس طرح کے بیس وغیرہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ حاجت اور ضرورت میں اتنا بڑا فرق ہے، اس کے باوجود قاعدے میں کہہ دیا کہ حاجت ضرورت کے درجے میں ہے، اسی وجہ سے اس سے غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصول افتاء و آدابہ کے اندر بھی اس قاعدے پر بہت سارے اشکالات کیے ہیں، تو اور پھر حضرت نے لکھا ہے کہ اس قاعدے کا درست مفہوم وہ نہیں ہے جو عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بھائی حاجت کی وجہ سے بھی حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے ضرورت کی طرح، بلکہ اس کا درست مفہوم صرف اور صرف یہ ہے کہ بھائی شریعت نے حاجت کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں شریعت نے آپ کو سہولت دی ہے وہ آپ کی حاجت کی خاطر ہے، بس اتنا سا مفہوم ہے۔ ضرورت کی بھی مد نظر رکھا ہے اور حاجت کو بھی مد نظر رکھا ہے، باقی یہ بات کہ حاجت کی وجہ سے بھی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے یہ درست نہیں۔ تفریعات دیکھ لیتے ہیں اس قاعدے کی۔ اجارے کا جواز، ویسے اجارے کا جواز قیاس کے خلاف ہے، کیونکہ اجارہ کے اندر سروسز اور کرائے کے اندر سروسز اور خدمات کو فروخت کیا جاتا ہے جو اس کا ابھی تک وجود ہی نہیں ہے، پھر بھی شریعت نے نصوص کی بنیاد پر اس کی اجازت دی ہے لوگوں کی حاجت کی خاطر۔ سلم کا جواز ہے، بے سلم کے اندر بھی ایک چیز سے وجود میں ہی نہیں ہوتی یا مملوک ہی نہیں ہوتی، پھر بھی انسان اس کو بیچ رہا ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا حاجت کی وجہ سے، اس پر نصوص موجود ہے۔ وصیت اور استثناء، یہ بھی حاجت کی وجہ سے شریعت نے جائز قرار دیا، ورنہ استثناء کے اندر بھی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ وصیت کے اندر بھی وصیت ایک تملیک ہے کہ آپ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مال سے اتنا مال فلاں آدمی کو دے دیا جائے، اور یہ آپ مالک بنا رہے ہیں، اور تملیک کے لیے شریعت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اندر اضافت اور اس کو مستقبل کی طرف، فیوچر کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے خرید و فروخت بھی تملیک ہے، تو خرید و فروخت کو مستقبل کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ میں آپ کو ایک مہینہ بعد یہ چیز بیچ رہا ہوں، تو وصیت بھی تملیک ہے، اس کے اندر بھی فیوچر کی طرف نسبت جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو حاجت کی وجہ سے جائز قرار دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حاجت کی وجہ سے شریعت نے بہت سارے احکامات دیے ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے حاجت کی وجہ سے ممنوع چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ یہ خلاصہ ہے اس قاعدہ نمبر 31 کا۔